ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے اور آج علم و علماء میں موضوع میں آپ کے گوش گزار کر چکا ہوں جادو ٹونا. اس پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ. ہمارے ساتھ موجود ہیں استاذ العلماء زینت الفقہاء اور رحمت سحر کی رونق. اور رحمت سحر میں جب آپ تشریف فرما ہوتے ہیں تو کچھ اور ہی رنگ ہوتا ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ سلامت رکھے. حضرت علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کا خیر مقدم ہے. اور میرے بائیں جانب تشریف فرما ممتاز و معروف عالم دین ماشاءاللہ ایک بہت وقی مطالعہ رکھنے والی شخصیت قرآن و حدیث کے حوالے سے حضرت علامہ مفتی محمد اسماعیل حسین نورانی صاحب تشریف فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ممتاز و معروف عالم دین ماشاءاللہ بہت عمدہ انداز تکلم رکھتے ہیں خوش اعلان قاری قرآن حضرت علامہ اکرام حسین القادری صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ. اور ماشاءاللہ تراویح بھی آپ حضرات کی جاری ساری ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے قرآن کا پڑھنا اور ان تمام سامعین کا سننا. اور ہمارے ساتھ تینوں شناخہ ماشاءاللہ موجود ہیں. عزیر عزیزی بندگی بہت خوش اعلان خوش آواز شناخہ. اور ثقلین رشید خوش آواز خوش اعلان بلند آہنگ شناخہ. اور آپ کے ساتھ دانیال شیخ تشریف فرمائے بہت اچھا پڑھنے والے شناخہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا ابتداءً میں یہ چاہوں گا مفتی صاحب کہ جادو ٹونے کی حقیقت پر اگر آپ کچھ کلام فرما دیں تو پھر انشاءاللہ اس پر بات کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جادو ٹونے کی حقیقت کئی چیزوں سے مرکب ہے. ایک تو نظر بندی پر بھی اس کا اطلاق کر دیتے ہیں, سحر کا اطلاق. جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو جادوگر آئے تھے کہ انہوں نے اپنی عصائیں پھینکی تو وہ اژدہے سے محسوس ہوئے, حالانکہ وہ حقیقتاً تبدیل نہیں ہوئے تھے, وہ نظر بندی تھی اس کے بارے میں کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ پھر کچھ کلمات ایسے ہوتے ہیں, منتر ہوتے ہیں کہ جن کو انسان پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کلمات میں بھی ایک اثر رکھا ہے. جیسے کہ کسی کو گندی سی گالی دے دیں تو پھر اس کے اثر و رسوخ دیکھیں کیسا ہوتا ہے. ایسے ہی پاکیزہ کلمات کا بھی ہوتا ہے اور ایسے ہی منتر وغیرہ کا بھی ہوتا ہے. پھر ان میں بھی دو قسم کے منتر ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو کلمات کفر و شرک پر مشتمل ہوتے ہیں. ان کا تو کرنا بھی گناہ ہوتا ہے اور کروانا بھی گناہ ہوتا ہے, سختی سے منع ہے. اور ان کا سیکھنا بھی کفر ہے, وہ تو آدمی چلا جائے گا دائرہ اسلام سے خارج ہوگا. دوسرے کلمات ایسے ہوتے ہیں جو اپنے کچھ منفی اثرات رکھتے ہیں لیکن کلمات کفر و شرک پر مشتمل نہیں ہوتے. ان کا سیکھنا تو جائز ہے لیکن ان پر عمل کرنا یا اس کے اثر کا اعتقاد رکھنا یہ دونوں سختی سے ممنوع ہیں. تو ایک یہ بھی ہوتا ہے. اور پھر اس کے ان منتروں کو پڑھنے کے طریقے پھر مختلف ہوتے ہیں. بعض اوقات وہ دھاگے پہ گرہیں لگا کے اس کو بند کرنے سے پہلے منتر پڑھیں گے, پھونک مار کے گرہ لگا دیں گے. بعض اوقات کیلوں کے اوپر سوئیوں پہ پڑھتے ہیں اور پتلے کے اندر گاڑا جاتا ہے اس کو. بعض اوقات کھانے پر پڑھ کر کسی کھانے کی چیز پر اور وہ دیگر کھانے میں ملا دیا جاتا ہے. اور وہ پھر اندر جب معدے میں پہنچتا ہے تو وہ پورے بلڈ میں اور رگوں میں سرائیت کر جاتا ہے. یہ بہت خطرناک قسم کا ہوتا ہے, اس کو کھینچنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. تو یوں یہ جو مطلب نظر بندی کرتے ہیں یا کلمات کے ذریعے اثر انداز ہوتے ہیں ان کو جادو ٹونے سے تعبیر کر دیتے ہیں. اب جیسے کہ یہ عرض کیا کہ اس کا کروانا جو ہے یہ اس پہ اور شرعی حیثیت پہ بھی کلام کر لیں گے کہ یہ منع ہوتا ہے. سیکھنا فی نفس ہی جائز ہے لیکن وہی جو کلمات کفر و شرک پر مشتمل نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن عظیم میں فرمایا کہ دو فرشتے ہاروت ماروت وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے لیکن وہ سکھانے کے ساتھ یہ کہہ دیتے تھے کہ کفر مت کرنا. یعنی ایک تو اس سے کوئی منفی کام نہیں کرنا کیونکہ وہ تو کلمات کفر و شرک پر مشتمل سکھاتے ہی نہیں تھے, لیکن ہاں اس سے میاں بیوی کے اندر جدائی ہو سکتی تھی تو اس کو منع کر دیا کرتے تھے کہ منفی استعمال نہیں. اور وہ سیکھنا صرف اس لیے فی نفسی جائز رکھا کہ وہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی, امتحان تھا ان کا کہ سیکھ لیا اب اس کو استعمال نہیں کر سکتے. یہ بہت مشکل مسئلہ ہوتا ہے کہ آدمی ایک چیز ایک ہنر سیکھ لے اور پھر اس کو استعمال نہ کر سکے. تو اس لیے لوگوں اچھا یہ جو بس آخری بات کہ یہ بعض اوقات جو کہہ دیتے ہیں جی جادو کا توڑ جادو سے ہوتا ہے, یہ بالکل غلط ہے. روحانیات اتنی پاورفل ہیں, روحانی عملیات اور روحانی چیزیں کہ جادو ٹونا تو کچھ بھی نہیں ہے ان کے سامنے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید شدہ ہوتے ہیں. اور یہ جو ہوتے ہیں اس میں شیاطین انوالو ہوتے ہیں, ان کی امداد بھی ہوتی ہے, وہ بھی اس کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو لہٰذا ہمیشہ حق باطل پر غالب رہے گا. اس لیے ہمارے دیکھنے والوں سے بھی گزارش رہے گی کہ بالکل کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں. اس پہ اور ہم کلام کریں گے آگے انشاءاللہ. ہمارے مفتیان کرام بھی مزید کلام کریں گے کہ گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. جادو ٹونا حق ضرور ہے لیکن کیا وہ اثر کرے گا نہیں کرے گا اس پہ انشاءاللہ ہم کلام کریں گے. میرا مقصد یہی ہوتا ہے کہ موضوع کو ڈسکرائب کیا جائے, ابتداءً اس کا تعارف ہو جائے
کہ آیا موضوع ہے کیا، تاکہ قبلہ مفتی صاحب جب بیان فرما دیں گے تو اس پر بہت سے آپ کے ذہنوں پر بھی سوالات دستک دیں گے. ہم انہی سوالات کو اپنے اسکالرز کی خدمت میں پیش کریں گے اور جوابات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. آج ہم ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں جناب سکندر لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کو. ان کی بایوگرافی بھی انشاءاللہ آگے چل کے میں پیش کروں گا. انہی کا لکھا ہوا حمدیہ کلام ہمارے تینوں شناخہ پیش کریں گے. بسم اللہ. بندوں سے ادا کیسے ہو رحمان تیرا، شکر بندوں سے ادا کیسے ہو رحمان تیرا، منہ سے جو سانس نکلتی ہے وہ احسان تیرا، منہ سے جو سانس نکلتی ہے وہ احسان تیرا. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم. نعمتیں اتنی عطا کی کہ نہیں جن کا شمار، نعمتیں اتنی عطا کی کہ نہیں جن کا شمار، فضل بندوں پہ ہر ایک گام ہے یزدان تیرا، فضل بندوں پہ ہر ایک گام ہے یزدان تیرا. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم. ساری مخلوق میں انسان کو ممتاز کیا، ساری مخلوق میں انسان کو ممتاز کیا. ابن آدم پہ کرم خاص ہے رحمان تیرا، ابن آدم پہ کرم خاص ہے رحمان تیرا. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم. کر خطا معاف سکندر کی کے ستار ہے تو، کر خطا معاف سکندر کی کے ستار ہے تو، اپنے جرموں سے یہ بندہ ہے پشیمان تیرا، اپنے جرموں سے یہ بندہ ہے پشیمان تیرا. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم. بندوں سے ادا کیسے ہو رحمان تیرا، آپ کا خیر مقدم ہے. جادو ٹونا آج ہمارا موضوع ہے اور اس پر یقیناً جب علماء حضرات کلام فرماتے ہیں تو بہت سے ابہام جو ہیں وہ ذہن سے دور ہو جاتے ہیں. عام طور پر یہ بھی ہم نے دیکھا ہے لکھا ہوا، جب اگر کوئی قرض لے لیتا ہے تو قرض جسے نہ واپس ملے تو وہ کہتا ہے کہ قرض ایک ایسا جادو ہے کہ اس کو لینے والا غائب ہو جاتا ہے، یعنی واپس نہیں آتا. بہر صورت جادو کے حوالے سے بہت سے تصورات موجود ہیں جس میں بہت سے باطل تصورات بھی ہیں، بہت سے ایسے بھی ہیں کہ جو ہماری لا علمی پر مشتمل ہیں، بہت سے ایسے ہیں کہ جس میں کمزور عقیدہ لوگ بہت زیادہ انوالو ہو جاتے ہیں. لیکن قرآن و حدیث میں
کس انداز میں تذکرہ ملتا ہے جادو کے حوالے سے مفتی صاحب بیان فرمائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم. قرآن مجید فرقان حمید میں مختلف مقامات پر اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر فرمایا اور اس کی مذمت بیان فرمائی ہے، اور اسی طریقے سے احادیث مبارکہ میں بھی مختلف جہتوں سے اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے. قرآن مجید میں خاص طور پر ایک طویل آیت مبارکہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 کہ جس میں اللہ رب العالمین نے بہت جامع الفاظ و کلمات کے ساتھ اس کا ذکر فرمایا، اور کچھ اس سے ہمیں تاریخی پس منظر بھی پتہ چلتا ہے کہ جو جادو کی شروعات ہوئی ہیں، آغاز ہوا ہے. خاص طور پر جیسے قبلہ مفتی صاحب نے بیان فرمایا کہ جو شیاطین کی اس میں انوالومنٹ ہے اس کو اللہ رب العالمین نے بنیادی طور پر اس آیت مبارکہ میں سورہ بقرہ آیت نمبر 102 میں بیان فرمایا، اور پھر ان لوگوں کا بھی رد کیا جس کے اندر قوم یہود کے نظریات ہمیں نظر آتے ہیں کہ وہ اس کو معاذ اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے جوڑتے ہیں. اس کے سلسلے کو اللہ نے پھر اس کی بھی نفیس آیت میں فرمائی، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر اچھے لفظوں میں فرماتے تھے، نبیوں کے تسلسل میں جب حضرت سلیمان کا ذکر کرتے تھے، یہود کو بہت برا لگتا تھا، اور وہ کہتے تھے کہ آپ حضرت سلیمان کا ذکر اس طرح سے نبیوں میں کرتے ہیں جبکہ انہوں نے اس طرح سے جادو کو فروغ دیا، جادو کو سکھایا وغیرہ. تو یہود کے رد میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید و تصدیق میں پھر اللہ رب العالمین نے یہ پوری آیت مبارکہ آیت نمبر 102 سورہ بقرہ نازل فرمائی، اور خاص طور پر اس میں اسی لیے فرما دے کہ وما کفر سلیمان، کہ سلیمان علیہ السلام کا ان کفریات سے کوئی تعلق نہیں ہے، ولیکن الشیاطین کفروا، لیکن شیاطین نے کفر کیا، یعنی اس کے اندر کفریات لے کر آئے. یعلمون، اور اسی کے فوراً بعد فرمائی یعلمون الناس السحر، اور وہ لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں. باقی پھر اسی آیت کے درمیان میں پھر وہ دو فرشتوں کا ذکر ہے، ہاروت و ماروت کا، لیکن وہ ظاہر ہے کہ ایک آزمائش کے طور پر. خود جادو کا جو اس دنیا کے اندر اس کی تخلیق ہے یا جو اس کا وجود اور اس کا پایا جانا ہے، یہ خود بنی نوع انسانی کے لیے ایک آزمائش ہے. جیسے نظر لگ جانا ایک آزمائش ہے، حسد ایک آزمائش ہے، اسی طریقے سے جادو بھی ایک آزمائش ہے. اللہ نے مختلف آزمائشوں میں انسان کو رکھا ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقتوں میں پیدا فرمایا ہے. انسان اس دنیا میں آیا ہے تو اس کے لیے مشقتیں ہیں، مختلف طریقوں کی مشقتیں. انہی میں سے ایک مشقت یہ بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ انسان کو جہاں پر اس کے پاس کوئی نعمتیں آتی ہیں یا کسی بھی طرح کی کوئی آسائش و آرام آتا ہے تو کہیں سے کسی کی نظر لگ جاتی ہے، کسی حسد کا شکار ہو جاتا ہے، یا کسی کے جادو یا اثرات کے وہ زد میں آ جاتا ہے. تو بہرحال یہ ایک آزمائشیں ہیں. مفتی صاحب نے بہت اچھا جملہ فرمایا کہ ہمیں اس پر پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس طور پر نہیں گھبرانا چاہیے آدمی مایوسی کی طرف جانے لگے. اللہ رب العالمین نے جہاں اس کا ذکر فرمایا تو وہیں پر دیکھیے کہ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر اللہ فرماتا ہے وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى، کہ جہاں سے بھی جادوگر آئے بہرحال وہ کامیاب نہیں ہو پائے گا. یعنی کہ غالب اللہ رب العالمین ہے، غلبہ اللہ کے کلام کو ہے. اگر صحیح طریقے سے اس کو سمجھا جائے، اس کی نوعیت کو سمجھا جائے اور صحیح راستہ اس کو زائل کرنے کا اختیار کیا جائے. تو بہرحال قرآن کریم میں یہ ذکر ہمیں ملتا ہے. اس کے علاوہ احادیث مبارکہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقوں سے ذکر فرمایا. ایک بہت معروف حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اجتنبوا السبع الموبقات، کہ 7 ایسی چیزوں سے بچو کہ جو ہلاک کرنے والی ہیں. ان 7 چیزوں میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ابتداءً شرک کا ذکر فرمایا، دوسرے نمبر پر آپ نے جادو کا ذکر فرمایا، پھر قتل کا ذکر فرمایا، پھر یتیم کا مال کھانا، سود کھانا، اسی طرح میدان جنگ سے راہ فرار اختیار کرنا، یا اس کے علاوہ کسی پاک دامن پر تہمت لگانا. یہ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی. اور آپ یہ دیکھیں کہ ان کو موبقات قرار دیا، یعنی مہلکات ہیں، یہ ہلاک کر دینے والی چیزیں. یقیناً اس شخص کی زندگی بھی ہلاک ہوتی ہے، برباد ہوتی ہے، اور دوسروں کو بھی وہ برباد کرتا ہے. اور بظاہر وقتی طور پر شاید کچھ فائدہ ہو جائے، دل کو کچھ تسکین ہو جائے، لیکن اختتام اور اس کا انجام جو ہے وہ نقصان اور ضرر کے سوا کچھ بھی نہیں. بہت اچھی بات آپ نے ارشاد فرمائی مفتی صاحب نے بھی اور قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب نے بھی کہ اس کی حقیقت سے انکار نہیں ہے، لیکن لوگ پریشان نہ ہو، چونکہ غالب اللہ کی ذات ہے. چونکہ جو روحانی علاج ہوتا ہے وہ اللہ کے کلمات سے ہوتا ہے، اللہ کے پاک کلمات سے ہوتا ہے، ناموں سے اور دیگر جو روحانی طور پر یہ حضرات علماء حضرات بیان فرماتے ہیں. تو اس حوالے سے ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ لوگ سمجھتے بھی یہی ہیں، تصور بھی یہی ہے کہ کیا جادو سے ہر ناممکن کام ہو جاتا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، فرمائیے اس کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جادو کی حقیقت اور قرآن مجید فرقان حمید میں جو جادو کے حوالے سے مختلف تذکرے ہیں اس پر بڑی سیر حاصل گفتگو قبلہ مفتیان کرام نے فرمائی ہے. یہ بات اظہر من الشمس ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ جادو بھی اللہ رب العزت ہی کی مخلوق ہے. رب ذوالجلال ہی نے اسے تخلیق فرمایا
اور جملہ مخلوقات کو ایک اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہر ایک مخلوق کی کوئی نہ کوئی حد ہے اور کہیں نہ کہیں آ کر وہ مقید ہوتا ہے. تو یہ کہنا کہ جناب اس جادو کی وجہ سے میرے ساتھ وہ کچھ ہو جائے گا یا میں جادو کے ذریعے سے ناممکن کو ممکن بنا دوں گا، اور یہ تصور رکھنا یہ سراسر قدرت کے نظام کے خلاف ہے. کیونکہ یہ جادو بھی مشیت الہی کا ہی تابع ہے. یہ جادو اثر بھی تب ہی کرے گا کہ جب یہ مشیت الہی کے ذریعے سے ممکن ہوگا. کیونکہ قرآن نے فرمایا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کی مشیت سے ہی ہوتا ہے. جس شے میں جو بھی تاثیر پیدا کی جاتی ہے وہ اللہ رب العزت ہی کی جانب سے. بے شک بے شک. تو یہ سوال ہی ختم ہو گیا کہ ہر کام اس جادو کے ذریعے سے ممکن نہیں. اگر ممکن ہوتا تو میں اور آپ بھی چاہیں گے کہ جناب کسی علاقے کے وزیر اعظم لگ جائیں. ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہوگی کوئی منصب ہمیں مل جائے تو ہم اس جادو کے ذریعے سے جو ہے اس حکمرانی کا تاج اپنے سر پر سجا لیں. لیکن ایسا ممکن نہیں. بہت بڑا جادوگر ہو. لکھا ہوتا ہے نا محبوب آپ کے قدموں میں جو کام نہ ہو رہا. بڑے بڑے ابھی میں عملیات کی طرف بھی آؤں گا اس کے حوالے سے، لیکن آپ اپنا جواب مکمل فرمائیں. اب آپ اس میں دیکھیے نا کہ اگر تو آپ ہر چیز کو ناممکن چیز کو ممکن تصور کریں تو پھر تو جادوگر جو حضرات ہیں ان کو نہ جہاز پر سفر کرنا چاہیے نہ کسی سواری پر. وہ چٹکی بجائیں اور یہاں سے وہاں چلے جائیں. بہت اچھی. تو یہ ساری چیزیں ناممکنات کو ممکن میں جادو تصور نہیں کیا جا سکتا. یہ نظام قدرت ہی کے خلاف ہے. اب آپ ذرا یہ بھی دیکھ لیجئے کہ یہ جو شیطان ہے یہ اس طرح کے تمام قسم کے جو باطل امور سر انجام دینے والے افراد ہیں ان کا چیمپئن ہے، سرغنہ ہے، اور سب کا جناب آپ کو سردار نظر آتا ہے. اللہ رب العزت نے تو اس کے لیے بھی ایک حد اور قید مقرر کی ہے نا، جو فرمایا کہ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، کہ جو تیرے مخلصین بندوں میں سے لوگ ہیں اس پر میرا وار نہیں چلنے والا. یعنی یہ ایک حد ہے کہ جو اس کی جانب آمادہ ہو جائے گا اسی پر ہی ان کا اثر ہے. جو لیکن مخلصین ہیں ان پر اس کا وار نہیں چلنے والا. تو جو ان کا سرغنہ ہے جب اس کی ایک حد ہے تو پھر اس کے جو چیلے ہیں اور وہ اس عمل کے ذریعے سے جو باطل طاقتوں کو اپنی جانب جو ہے بلاتے ہیں تو ان کی بھی ایک حدود اور قیود ہیں. اس لیے قبلہ مفتی صاحب ہی کا وہ میں جملہ دوبارہ دہراؤں گا کہ پریشان ہونے کی حاجت نہیں. جو تاثیر اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام میں رکھی ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلے ہوئے فرامین میں رکھی ہے، اس تاثیر کی طاقت کو دنیا کی کوئی باطل طاقت جو ہے وہ ہرا نہیں سکتی. ہمیشہ غلبہ جو ہے اللہ رب العزت کی جانب سے عطا کیے ہوئے کلمات ہی کا ہوتا ہے. بہت اچھا مفتی صاحب کا سوال تو مجھے ایک کرنا تھا لیکن میں دو کروں گا. پہلی بات تو یہ کہ یہ جو عملیات کرتے ہیں لوگ یہ کام کیسا ہے، اور دوسری بات جو لوگ اس پر یقین رکھتے ہیں کہ جناب تو جادو ہو گیا، کیا ایمان کی کمزوری ہے ان کے، وہ یقین کر بیٹھتے ہیں اس پر، کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو انہی کی بات کی تائید اسی آیت میں جو حضرت نے پڑھی تھی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وما هم بالضارین بہ من احد الا باذن اللہ. بے شک بے شک. یہ جو حضرت نے بالکل بیان یہ کہ یہ اس جادو کے ذریعے کسی کو بھی ضرر نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ کی اجازت سے. اللہ کی اجازت. اور اسی میں پھر آپ کا یہ جواب بھی ہے کہ اگر کوئی جادو کرتا ہے اس کا انکار نہیں ہے، یہ حق ہے، جادو ہو سکتا ہے، اثر انداز بھی ہو سکتا ہے، لیکن کب؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اسی بندے کے لیے آزمائش کا ارادہ بھی رکھتا ہو. اللہ اکبر. اب اللہ یہ اچھا پھر یہ بھی دیکھیں کوئی بھی ارادہ ازلی کے خلاف تو نہیں کر سکتا نا. اللہ تعالیٰ آپ کو بیمار نہ کرنا چاہے، اس کا ارادہ ازلی یہ ہے کہ رئیس بھائی جو ہیں وہ پورا رمضان صحت مندی کے ساتھ، پرکشش چہرے کے ساتھ، بہترین بالوں کے ساتھ ہوسٹنگ کرتے رہیں گے. اللہ کا ارادہ یہ ہے. اور کوئی جادو کرے کہ یہ بیمار ہو کے پڑ جائے، کرونا وائرس میں سانس آکسیجن اس کو ملے نہیں، سلنڈر ختم ہو جائے، ہو سکتا ہے کبھی؟ آپ بتائیں. نہیں ہو سکتا نا. اگر اللہ نہ چاہے تو نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب یہ ہوا اگر کسی تک جادو کا اثر پہنچ رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس شخص کو پروٹیکشن دے رہا تھا تائید غیبی، اسے تھوڑی دیر کے لیے ہٹا لیتا ہے، اس کا اثر پہنچ جاتا ہے وہاں تک. اچھا، اور یہ عین ارادہ الہی کے مطابق ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ ارادہ کیا تھا کہ میں اپنے بندے کو ایک آزمائش میں ڈالوں گا، وسیلہ وہ بنتا ہے. اب یوں نہیں کر سکتے ہم کہیں گے تو اللہ نے آزمائش میں ڈالا، اس کا کیا قصور؟ اسے منع کیا گیا تھا کہ مسلمان کو ضرر نہ پہنچاؤ. نبی کریم نے فرمایا مسلمان کی جان، مال، عزت و آبرو دوسرے مسلمان پر حرام ہے. اس کے اس ارادہ بد کی وجہ سے اس کی گرفت ہوگی، ورنہ حقیقتاً کمال اس کا نہیں ہے. حقیقتاً تو اللہ کا ارادہ ازلی کام کر رہا ہے جو اپنے بندے کی آزمائش کا ارادہ رکھتا ہے. اس چیز کو سمجھنا چاہیے. تو وہ میری بندش کی وہ کلپ بہت زیادہ وائرل ہوئی، وہ اس پہ بہت سے لوگوں نے ریئیکشن بھی کیا کہ یہ آپ جادو کا انکار کر رہے ہیں. جادو کا انکار نہیں کر رہے،
لیکن جب ایک عامل آپ سے یہ جادوگر یہ کہتا ہے کہ آپ پہ جادو ہوا، میں پوچھتا ہوں کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جادو ہوا؟ یہ تو ضنی چیز ہے نا، قطعی نہیں ہے. لیکن وہ کہے گا میں اپنے علم کی بنیاد پہ علم کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، تو اس کو ایسا ہی کہیں کہ وہ ضنی رہے، قطعی نہ بن جائے. قطعی نہ بن. وہی جب یہ آپ نے دیوار کے اشتہار، ساس تمہارے قدموں میں پھڑک کے مر جائے گی، نندے بالے کھول کے روڈوں پہ نکل جائیں گی، اور شوہر غلمٹا بن کے اٹھک بیٹھک تمہارے سامنے لگا رہا ہوگا، تو بھئی پھر تم کیوں نہیں کرتے امریکہ پہ جادو کر دو یار، وہ ہمارے سارے قرضے معاف کر کرونا دے. پہ ہی کر دے سب سے پہلے تو. وہی نا، کورونا پہ کر دو، چھو 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 کر کے وہ ختم سب، وہ نہ چھو چلی نہ پھو چلی، سب بھاگ گئے ادھر سے ادھر. بھائی تم چھو چھو مارو اب یہاں پر تاکہ سارا یہ کورونا ختم ہو جائے. نہیں، وہ سب اپنے آستانوں میں بیٹھ گئے. بھائی مشیت الہی یہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جب مشیت الہی آڑے آتی ہے تو بھائی نہ کوئی عمل کام کرتا ہے نہ جادو. آپ ضرور اس کو کریں ایک وسیلہ سمجھ کے، ظنیات سمجھ کے، اس کو قطعیات تک نہ لے کر جائیں. یہ ہمارا بس منع کرنا ہوتا ہے. اور بعض اوقات تو ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن وہ عورتوں کی بھی عادت ہے. مفتی صاحب ذرا بتائیے گا کچھ کیا تو نہیں ہے؟ اگر ہم اپنے جیسے اللہ نے جو عطا فرمایا ہم کہتے ہیں کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہے. مفتی صاحب ذرا غور سے دیکھیے گا، غور سے. یہ ان کی خواہش ہے کہ کچھ کہیں کہ کالا جادو ہے، پھپھی نے کرایا ہے، تمہاری نند نے کرایا، ساس ہے تو پھڑک کے مفتی صاحب اللہ کے ولی، غوث اعظم دستگیر اس زمانے کے. اور اگر نہیں ہے تو کہیں گے نہیں بھائی مفتی اسماعیل صاحب کے پاس چلو، مفتی صاحب نے تو مایوس کر دیا، شاید وہاں سے کچھ آ جائے. کیا بات، یعنی کہ اپنے مطلب کا جواب ہم چاہتے ہیں، اور شاید گمان بھی بلکہ یقین کی حد تک کسی پر جب ہمارا وہ ہو جاتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں نام اسی کا آ جائے، تو پھر تو واہ واہ مفتی صاحب نے یا جس صاحب نے بھی بتایا بڑی کمال بات بتائیے. ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے، اسی موضوع کو کنٹینیو کریں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. جناب آپ کا خیر مقدم ہے. جادو ٹونا آج ہمارا موضوع ہے، اور اس پر میں نے عملیات کے حوالے سے بھی عرض کیا مفتی صاحب کی خدمت میں کہ یہ جو کام کیا جاتا ہے بہت اچھی انداز میں مذمت فرمائی آپ نے. اور میں نے ایک اور بھی یہ سوال پیش کیا تھا کہ جو یقین کر بیٹھتے ہیں لوگ، کیا ان کا ایمان کمزور ہوتا ہے یا علم کی کمی ہوتی ہے؟ کیا ہے اس کی وجوہات؟ مفتی صاحب میں چاہتا ہوں، اس کو بھی تشنا رہ گیا تھا جواب اس کا. جی دیکھیں، عملیات جو ہیں وہ تو مطلقاً کچھ جادو ٹونے پہ نہیں بولا جاتا. عمل تو اچھے بھی ہوتے ہیں نا، اچھے بھی ہوتے ہیں. ہاں، پاکیزہ منتر ہوتے ہیں، کچھ ایسے وظائف ہوتے ہیں جن کی زکوٰۃ نکالی جاتی ہے. زکوٰۃ کا مطلب ہے مخصوص تعداد میں جب آپ پڑھ لیتے ہیں تو پھر آپ کی زبان میں اس وظیفے کے اعتبار سے ایک الگ تاثیر پیدا ہوتی ہے. پھر آپ قلیل مقدار میں بھی اگر وہ وظیفہ پڑھتے ہیں تو وہ اچھا اثر مرتب کرتا ہے. تو عملیات مطلقاً منع نہیں ہے، اور ان کے اچھے اثرات کا قائل ہونا یہ بھی منع نہیں ہوگا. لیکن جو جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ جو جادو ٹونا ہے، اس کے بارے میں علماء نے یہ فرمایا کہ وہ دو طرح کا ہے کہ ایک شرک و کفر والے کلمات پر مشتمل ہے. اس کا تو کروانا بھی کفر، کرنا بھی کفر، اس کے پر اعتقاد رکھنا، عمل کرنا سب کا سب حرام اور گناہ کبیرہ اور یا کفر کے حد تک ہوگا. لیکن ایسے اگر کوئی جادو ہے کہ جس میں کلمات کفر و شرک نہیں ہے تو اس میں بھی یہ فرمایا کہ سیکھ سکتے ہیں لیکن عمل نہیں کر سکتے اور اس کا اعتقاد نہیں رکھ سکتے کہ یہ اثر انداز ہوگا. یہ منع کیا گیا. تو اس لیے اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب سیکھے گا آدمی تو بہت مشکل ہے کہ اپنے آپ کو کنٹرول کر سکے. جب وہ سیکھنے پر اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکا تو پھر آگے اس کو استعمال کرنے پر کیسے کر سکے گا؟ اور بعض ایسے ہوتے ہیں، ایک اور بھی قسم ہوتی ہے کہ جو کلمات ان کا ترجمہ نہیں پتا ہوتا، ان کے مفاہیم نہیں پتا ہوتے، عجیب عجیب لفظ ہوتے ہیں، شوکلا، پیکری، بیڈورو، آپ ان کو پڑھیں گے تو تلفظ ہی نہیں آئے گا تو زبردست پیش نہیں ہے. وہاں لکھا ہوگا شیکڑا، آپ پڑھیں گے شوکڑا اور وہ کام ہو جائے گا. چشمہ اوڑھ کے نیچے گیا، پتہ چلا ویسٹ کوٹ کے بٹن کھل گئے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس قسم کے وہ جو جن کے کلمات کے معانی نہیں پتہ ان کو کرنا یہ تو اور زیادہ خطرناک ہے. پتہ نہیں کتنے گندے مفہوم نکل رہے ہوں. تو اس لیے اس سے اجتناب کرنا ہی بہت بہتر ہے. بہت اچھی بات مفتی صاحب نے جو ارشاد فرمائی. ہمارے یہاں معاشرے میں یہ وہ تمام چیزیں نظر آتی ہیں جس کے حوالے سے مفتی صاحب نے ذکر فرمایا، اور یہ لا علمی ہے اور دین سے دوری کا نتیجہ ہے. بہرصورت یہ موضوع جاری ہے. توہم پرستی کے حوالے سے بھی ہم جاننا چاہیں گے کہ توہم پرستی کی اسلام کس انداز میں مذمت کرتا ہے. مفتی صاحب اس حوالے سے ہمارے یہاں بہت اصلاح کی ضرورت ہے. ہر معاملے میں ہم توہم کا شکار نظر آتے ہیں. حالانکہ اہل عرب کی بہت سارے ہم جب قصے پڑھتے ہیں تو وہ اہل عرب تو بہت زیادہ اس میں انوالو تھے. آج ہم انڈو پاک میں بھی دیکھتے ہیں تو یہ سب سلسلے نظر آتے ہیں. کیا فرمائیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنیادی طور پر کسی چیز سے یا کسی وقت سے یا کسی شخص سے کسی قسم کا کوئی نتیجہ نکالنا، اس کو عام طور پر وہم یا شگون کہا جاتا ہے. اگر اچھا نتیجہ آپ نے نکالا ہے، کوئی اچھی مراد لی ہے اور اچھے تاثرات آپ کے قائم ہوئے ہیں تو نیک شگون ہے، اور اگر کوئی اچھا تاثر نہیں ہے تو بدشگونی ہے. اسی بدشگونی سے پھر توہم پرستی ثابت ہوتی ہے اور اسی سے پھر آدمی اس کا شکار ہو جاتا ہے. احادیث میں بھی اس کے لیے الگ الگ الفاظ وارد ہوئے ہیں
کہ اگر اچھا آدمی کوئی نتیجہ نکالتا ہے تو اس کو الفال فرمایا گیا، اور کوئی برا نتیجہ جس کو ہم توہم پرستی کہہ رہے ہیں تو اس کے لیے طیرہ کا لفظ یا تطیر کا لفظ آیا ہے. اسی کو پھر قرآن نے بھی ایک مقام پر سورہ اعراف میں ذکر فرمایا کہ بنی اسرائیل کا بھی طریقہ رہا. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، جب ان کے اوپر کوئی نعمت آ جاتی تھی تو کہتے تھے تو پہلے ہی ہمارا حق بنتا ہے یہ تو. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ، اور جب کوئی برائی آتی تھی تو حضرت موسیٰ پہ ڈال دیتے تھے اس کو، کہتے تھے انہی کی وجہ سے معاذ اللہ ہو رہا ہے. بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، اور ان کے ساتھ جو مصاحبین ہیں، جو ان کے رفقا ہیں، ان کی وجہ سے ہوتا ہے. تو یہ کسی کو ذمہ دار ٹھہرانا، کسی کی وجہ سے وہم میں پڑ جانا، تو یہاں سے یہ توہم کی بات آتی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا جو احادیث میں آتا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتفاءل ولا یتطیر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعال لیا کرتے تھے، یعنی اچھا رزلٹ تو کسی چیز سے لیتے تھے. کسی کا نام پوچھا اور اگر بتایا کہ سہل نام ہے، حضور فرماتے تھے ہمارا معاملہ آسان ہو گیا. یہ ہے فعال، یعنی کہ فعال کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک تو فعال نکالنا مراد نہیں ہے، وہ جو لوگ نکالتے ہیں وہ تو اس کی الگ مذمت و ممانعت آئی ہے. یہاں پر الفعال سے مراد ہے اچھا نتیجہ. کوئی شخص آیا اور ہم نے اس کا نام پوچھا اور اس سے ہم نے کوئی اچھا نتیجہ نکالا، یا یہ کہ کوئی اچھا دن یا کوئی اچھا موقع ایسا ثابت ہو گیا کہ ہمارا کام اس موقع پر بن گیا، ہم نے اس موقع سے کوئی رزلٹ نکالا کہ اس موقع کی برکت ہو گئی. یہ جو تبرک کا ایک نتیجہ اور عقیدہ نظریہ وہ ٹھیک ہے. فرمایا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتفاءل ولا یتطیر، کہ آپ اچھا نتیجہ نکالتے تھے لیکن برا نتیجہ نہیں نکالتے تھے، تطیر نہیں فرماتے تھے. تو اسی کی احادیث میں مذمت بھی فرمائی گئی، بعض روایتوں میں ولا طیارہ بھی فرمایا گیا کہ اس طرح کا کوئی عقیدہ نہ رکھا جائے. بہرحال ہمارے دور میں مختلف قسم کے لوگ وہم میں پڑ جاتے ہیں. کبھی کسی شخص کے بارے میں، کسی کے آتے ہی لائٹ چلی گئی تو کہتے ہیں آپ کی وجہ سے لائٹ چلی گئی ہے، بلی راستہ کاٹ لے تو کہتے ہیں اب راستہ وہ ہمارا، تو مہمان آنے والے ہیں. اسی طریقے سے اور بہت سی چیزوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ان میں سے بعض چیزوں کی طرف مختلف الفاظ کے ذریعے سے اشارہ فرما کر منع فرمایا. صاحب ایمان کے دل میں اس توہم کے مقابلے میں جو چیز ہونی چاہیے وہ توکل ہے، وہ بھروسہ ہے. توکل ہوگا تو توہم نہیں ہوگا، اور توکل کی کمی ہوتی جتنی جائے گی توہم اتنا زیادہ بڑھتا چلا جائے. صحیح فرمایا. اچھا، ماہ سفر المظفر آ جائے تو توہمات کا ایک ایسا معاملہ نظر آتا ہے کہ جناب اسی میں ہی ہوگا جو نقصان ہوگا. بہر صورت عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لوگ کس طرح توہمات میں مبتلا تھے؟ علامہ اکرام حسین القادری صاحب فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دور میں تشریف لائے، عرف عام میں ہم اسے ویسے ہی زمانہ جاہلیت کہتے ہیں، اور دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہیے کہ یہ جو توہم پرستی ہے، یہ جو بدشگونی ہے، یہ جاہلیت کا ہی ایک ٹائٹل ہے. بالکل. اور یہ ساری جو بدشگونیاں ہیں، یہ جو توہمات ہیں، وہ دور جو ہے ان تمام توہمات اور بدشگونیوں کا جو ہے وہ گڑھ تھا. اور جیسا کہ کبھی قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ اس کے مقابل میں جو ہے وہ توکل علی اللہ ہے، کہ جیسے جیسے ہم بدشگونی کی جانب بڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت پر جو بھروسہ ہے، اللہ رب العزت پر جو توکل ہے، وہ کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا جاتا ہے. اور جب توکل کمزور ہو جائے اور اس خالق کے مطلق اور قادر مطلق ذات کے حوالے سے، تو پھر باقی صاحب ایمان کے پاس بچا کیا جاتا ہے. اچھا، ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ جو شخص کسی توہم میں بہت زیادہ پڑتا ہے، یہ عادت شکست خوردہ لوگوں کی ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کبھی کوئی اچھائی ہوئی تو اس کا تو وہ اپنے آپ کو کریڈٹ دے رہا ہے، لیکن جیسے ہی کوئی شکست ہوئی، کسی چیز کا نقصان ہوا، تو وہ دوسروں پر بلیم کرتا ہے. تو یہ شکست خوردہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جناب وہ اس کی رسپانسبلٹی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہی زمانہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی اس دور میں ہمیں نظر آتا ہے. اس میں بطور خاص پرندے کے اڑانے کے حوالے سے ہمیں ملتا ہے کہ جب وہ کسی سفر پر جانے لگتے تھے تو وہ پرندہ اڑاتے. جب وہ ہوا میں جاتا تو دیکھتے کہ وہ دائیں جانب جا رہا ہے یا بائیں جانب. اب جب وہ اگر دائیں جانب جاتا ہے تو وہ اس سے یہ شگون لیتے کہ جناب یہ سفر ہمارے لیے مبارک ہوگا، اور اگر وہ بائیں جانب اڑ جاتا تو کہتے کہ نہیں، یہ تو سفر ہمارے لیے بہتر نہیں ہے، واپس پلٹ آتے. اسی طرح سے دیکھیے کہ الو کی شامت اس دور میں بھی رہی اور آج بھی ہے. الو ہی رہا. الو بیچارہ جو ہے وہ کل بھی اسی حوالے سے پریشان تھا، اور آج بھی یہ تسلسل آج تک اسی طرح چلا آ رہا ہے کہ وہ الو جو ہے آج بھی وہی کہتے ہیں نا کہ انجام گلستان ہر شاخ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا. تو یہ الو کے حوالے سے بھی ان کے یہ نظریات اور تصورات تھے کہ اگر اس کی آواز آ جائے تو اسے منحوس تصور کیا جاتا تھا. اب اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ سب سے بڑی جو بدشگونی ان کے پاس تھی، یعنی جسے اللہ رب العزت نے انسان بنایا، عورت ذات، اس عورت ذات کو منحوس تصور کیا جاتا. جس گھر میں عورت ہوتی تو اس گھر کو جو ہے وہ گویا کہ ایک اعتبار سے نحوست کا گھر تصور کیا جاتا. ماؤں تک کو جو اپنے گھروں سے نکال کر بازاروں میں بیچ دیں تو آپ بتائیے کہ اعتقادی طور پر وہ کتنے کمزور اور لاغر ہوں گے.
اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام کی جانب اشارہ فرمایا. جیسے وہ حدیث بہت معروف ہے جس میں فرمایا لا عدوہ ولا طیرہ ولا حامہ، اور اسی میں فرمایا ولا صفرہ، جس کی جانب آپ نے اشارہ کیا کہ کوئی بیماری اڑ کر نہیں لگتی. ساتھ فرمایا کہ یہ الو میں کوئی نحوست نہیں ہے. ساتھ یہ طیرہ جس کے بارے میں مصعب نے فرمایا کہ بدشگونی کوئی چیز نہیں ہے. اور سفر کا مبارک مہینہ ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی نحوست نہیں ہے. ایک حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب فرماتا ہے کہ انسان کو نہ جانے کیا ہو گیا کہ وہ میرے ہی بنائے ہوئے دینوں کو برا بھلا کہتا ہے، جبکہ اس کا اور ان دنوں کا خالق اور مالک میں ہی. بے شک بے شک. ایک مخلوق دوسری مخلوق کو برا کیسے کہہ سکتی ہے؟ یہ یقیناً اللہ رب العزت کی تخلیق اور رب ذوالجلال کی قدرت پر ایک سوالیہ نشان لگتا ہے. اللہ رب العزت ایسے توہمات سے ہمیں محفوظ. بہت اچھی بات. نبی کریم علیہ السلام نے مذمت فرمائی، اس وقت بھی رہنمائی فرمائی، ہمارے لیے بھی وہ رہنما اصول وضع فرمائے. اب شامل کر رہے ہیں اس مرحلے پر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت سکندر لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام پیش کریں گے. میرے آقا جسے ایک جام پلا دیتے ہیں، میرے آقا جسے ایک جام پلا دیتے ہیں، اس کے خوابیدہ مقدر کو جگا دیتے ہیں، اس کے خوابیدہ مقدر کو جگا دیتے ہیں. میرے آقا جس کو سرکار دکھاتے ہیں جمال انور، جس کو سرکار دکھاتے ہیں جمال انور، اس کی آنکھوں سے حجابات ہٹا دیتے ہیں، اس کی آنکھوں سے حجابات اٹھا دیتے ہیں. میرے آقا ایسے صحبت سے بدل دیتے ہیں دل کی دنیا، فیض صحبت سے بدل دیتے ہیں دل کی دنیا. سچ تو یہ ہے کہ وہ انسان بنا دیتے ہیں، سچ تو یہ ہے کہ وہ. آپ کا خیر مقدم ہے. جادو ٹونا آج ہمارے اس علم و علماء کا موضوع ہے، اور اس پر بہت عمدہ انداز میں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے اسکالرز نے رہنمائی فرمائی. اور نظر بد کا بھی بہت کہا جاتا ہے، جناب نظر بد ہو گئی، نظر اتارو، اور اس کے لیے بھی کچھ پڑھا جاتا ہے. نظر بد کی حقیقت کے حوالے سے بھی ہم جاننا چاہیں گے، اور دور حاضر میں لوگ کس انداز میں توہمات میں مبتلا نظر آتے ہیں، اس پر بھی کچھ ارشاد فرمائیے. جی ہاں، دیکھیں یہ جیسے میرے خیال میں اس پہ کافی اچھی گفتگو فرمائی علماء کرام نے کہ یہ جو ہم برا نتیجہ از خود قائم کرتے ہیں، دو چیزوں کا کنیکشن ملاتے ہیں، اس پر ان سے کویسچن کیا جائے کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ اس کا اثر ہے. مثلا بہو گھر میں آئی، کاروبار نیچے آگے، کہتے ہیں بہو کے منحوس قدم گھر میں آئے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ بھی منحوس ہیں یا نہیں؟ اگر کہتے ہیں یس تو پھر بہو پہ الزام کیوں؟ سب نے مل کے کارنامہ کیا ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں ہم سب بابرکت ہیں، بہو منحوس ہے، تو تمہاری برکت کہاں چلی گئی یہ بتاؤ. یہ کویسچن ہے. اچھا پھر یہ تم نے کہا بہو کی نحوست ہے، تو بہو کی کیوں، تمہاری کیوں نہیں ہے؟ اس پر دلیل دو، رد کرو. تو یہ جب اس طرح کے ہم از خود کنیکشن ملا کر اور اس کو بالکل یقین کے قائم مقام کر دیتے ہیں کہ بس جو ہم کہہ رہے ہیں بالکل صحیح. اور خواتین تو اس میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہیں، ڈبل پی ایچ ڈی، ٹرپل پی ایچ ڈی، کہ وہ جو نتیجہ مرتب کر لیں وہ حرف آخر ہوتا ہے. ان کو اگر سمجھائیں بھی تو کہیں گے تمہیں نہیں پتا، ہمیں پتا ہے نا. اور تمہیں کیا پتا؟ ہاں تمہیں کیا پتا. تو بھائی اگر جو آپ کو پتا اس کی دلیل تو دیجئے نا. دلیل کے بغیر کوئی چیز قابل قبول نہیں ہوتی، ورنہ تو کوئی کسی دلیل دے سکتا ہے. مثلا وہ انہی کو کہہ دے بھئی آپ کی نحوست ہے، بہو کی نہیں ہے، کیا پوچھیں گے؟ دلیل دو. کس طرح؟ بھئی اس پہ کیوں دلیل مانگ رہے، اس پہ کیوں دلیل نہیں؟ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ کوئی ایسی نحوست وغیرہ نہیں ہوتی. یہ ہمارے اپنے شامت اعمال کے نتائج ہوتے ہیں بہت زیادہ، یا پھر اگر کوئی نیک آدمی کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے.
نظر بد جو ہے نبی کریم نے فرمایا نظر حق، نظر بد حق ہے، اور نبی کریم کے دور میں بعض لوگ بیمار ہوئے تو سرکار نے فرمایا کہ یہ فلاں کی نظر کا اثر ہے، اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فلق اور سورہ ناس کے نزول سے پہلے نظر اتارنے کے سلسلے میں مختلف کلمات ارشاد فرماتے تھے، لیکن جب یہ 2 صورتیں نازل ہوئیں تو سرکار پہ ان کو پڑھ کر دم کیا کرتے تھے۔ تو نظر اتارنے کے سلسلے میں بیسٹ ہیں یہ 2 صورتیں آخر کی اس کے علاوہ بھی میں چاہتا ہوں نظر اتارنے کے حوالے سے، چونکہ میں خود ظاہر ہے میں 5ویں 6ٹھے روزے کو بڑا فیل کر رہا تھا، بہت تھکن اور بہت عجیب سا اسٹریس، میں نے مفتی صاحب سے دم کروایا الحمدللہ، اس کے بعد سے کافی افاقہ ہے۔ بہت شکریہ کہ آپ نے میرے آستانے کی آبادی کے لیے چند کلمات ارشاد فرمائے۔ بہنوں تو پہلے ہی منتظر ہوتی ہیں کوئی ایسا بھائی ہمیں مل جائے کہ چھو کرے تو شوہر بالکل غلمٹا بن جائے، رات کے 2:30 بجے پیزا لے کر آ جائے میرے لیے، چائے بنا کے، فیض مل جائے ہمارے ناظرین۔ چلیں بہرحال تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا۔ تو بہرحال ایک تو یہ ہے، سورہ کوثر کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ اگر 3 دفعہ پڑھ کے دم کریں تو یہ نظر زائل ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ٹوٹکا ہمارے گھروں میں اکثر چلتا ہے، لال مرچوں کو ٹوٹکا، کہ 7 لال مرچیں لے لیں گول والی، اور جس کے اوپر نظر، جس پہ بھی نظر محسوس ہو اس پہ 7 دفعہ یوں گھما کر اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے ان کو جلا دیں۔ اگر اس میں دھانس نہیں آتی تو اس بات کی علامت ہے کہ نظر لگی ہوئی تھی، تو 1-2 دفعہ اور اتار دیں حتیٰ کہ دھانس آنے لگ جائے۔ تو یہ ہمارا اتنا یعنی آزمایا ہوا نسخہ ہے، حالانکہ کوئی قرآن حدیث میں میں نے کہیں نہیں پڑھا، لیکن بعض چیزیں تجربات میں آ جاتی ہیں بہت زیادہ، کہ اگر بچہ بالکل نڈھال پڑا ہوتا ہے، آپ نظر اتاریں یوں چاقو چوبند ہو کے بھاگنا دوڑنے لگ جاتا ہے۔ خود میری کیفیات اکثر ایسی ہوتی ہیں، جب نظر لگتی ہے سر بھاری اور وومیٹنگ کسی کیفیت ہو جاتی ہے، اور یہ اتنی زیادہ مطلب ہمیں اس کی وہ ایک طریقے سے شناخت ہو گئی ہے یا وہ پہچان بن گئی ہے کہ فوراً پتہ چل جاتا ہے نظر لگ گئی ہے، بس وہ اتاریں ایک دم آدمی فریش ہو جاتا ہے جیسے بہانہ کر رہا ہو۔ تو یہ مختلف طریقے جو جائز ہیں ان کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا تقدیر کی کیا حقیقت ہے؟ تقدیر کے حوالے سے بھی لوگوں کے ذہنوں میں بہت مختلف تصورات موجود ہیں، تقدیر کے حوالے سے کیا فرمائے گا مفتی صاحب؟ ظاہر انتہائی ایک اہم موضوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لفظی طور پر اس کا معنی ہے کسی چیز کی کوئی مقدار مقرر کرنا، اندازہ لگانا، تو اسی معنی میں اس کو تقدیر کہا جاتا ہے۔ تو جو شرعی طور پر اس کا مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے علم ازلی سے، یعنی جو اس کا علم ازلی ہے اس کے مطابق اس نے لوگوں کے بارے میں جو کچھ اس نے جانا، اور اس علم ازلی سے لوگ جیسا کرنے والے تھے اس نے وہ جانا، اور اس کے مطابق اس نے لکھ دیا، اور لوگوں کے لیے وہ تمام چیزیں اس نے محفوظ فرما دی، تو اس کو تقدیر کہا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسا لکھ دیا گیا ہے ہم ویسا کر رہے ہیں، تو یہ بات غلط ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جیسا لوگ کرنے والے تھے اللہ نے پہلے سے اس کو اپنے علم سے جان لیا، اور اس کے مطابق اللہ رب العالمین نے لکھ دیا۔ سو ہم اس کے لکھنے کی وجہ سے ایسا نہیں کر رہے، بلکہ ہم کرنے والے تھے، اللہ نے جان لیا۔ اچھا، اب یہاں پر یہ بھی لازم نہیں آتا کہ لکھ دیا گیا تو ہم مطلب اس کے مطابق چل رہے ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے نہ صرف یہ کہ اپنے علم سے جان کر لکھا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بندے کو اختیار بھی عطا فرمایا ہے۔ لہٰذا بندہ اس کے اندر اپنے کاموں میں، اپنے افعال میں مختار بھی ہے، نفع و ضرر بھی اللہ رب العالمین نے سمجھا دیا، اس کو تمام تر جو ایکسیز ہیں اللہ نے وہ بھی عطا فرما دیے، مختلف چیزیں اللہ رب العالمین نے اس کو سمجھا دی۔ قرآن فرماتا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کے لیے دونوں راستوں کی رہنمائی کر دی ہے، دونوں راستے واضح فرما دیے، خیر و شر سب واضح فرما دیا گیا ہے۔ لہٰذا بہت سے لوگ اس میں یوں سمجھ رہے کہ کترانے کے لیے یا اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ تقدیر پر ڈال دیتے ہیں، بس تقدیر میں تھا تو اب کیا کریں، یہ تو ایسا ہی ہونا تھا وغیرہ، اس طرح سے لوگ کر دیتے ہیں، یعنی اپنی کوشش نہیں کرنا چاہتے، یا یہ کہ فیض نہیں کرنا چاہتے، اور اس بات سے وہ کتراتے ہیں کہ ہم کسی قسم کی کوئی محنت کریں، اور وہ پھر وہ سارا کا سارا تقدیر پر ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ ایک غلط رویہ ہے۔ قرآن مجید میں تقدیر کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک تقدیر کے ساتھ، ایک مقدار کے ساتھ ہم نے تخلیق فرما دیا ہے۔ اچھا، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اور اس سے بہت سے لوگوں کے ایک بنیادی سوال کا جواب بھی آ جائے گا جو لوگوں کے عام لوگوں کے ذہن میں بات آتی ہے کہ جب سب تقدیر میں ہے تو پھر ہم یہ دوائی کیوں کریں، دعا کیوں کریں، وظیفہ کیوں لیں، علاج کیوں کریں، تعویذ۔ تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی بات عرض کی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ ہم یہ جب سب کچھ لکھ دیا گیا ہے تو پھر ہم یہ دوا، دعا اور یہ تعویذ کا بھی اس میں ذکر ہے کہ ہم یہ کیوں کرتے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ذالک بقدر، کہ یہ بھی تقدیر ہی کا حصہ ہے، یعنی کہ دعا، دوا اور تعویذ وغیرہ جو ہیں یہ سب بھی تقدیر ہی کا حصہ ہے۔ تقدیر ہی میں اسی طرح سے یہ چیز مقید کر کے لکھ دی گئی ہے کہ اس بندے کو دعا کے ذریعے سے اللہ رب العالمین شفا عطا فرما دے گا، یا دوا کے ذریعے۔ تو بندے کو چونکہ اس کا تو پتہ نہیں کہ اللہ نے اس میں کیا لکھا ہے، آدمی کو جتنے بھی جائز ذرائع وہ بروئے کار لانے چاہیے، آدمی کو اپنے ہاتھ پاؤں چلانے چاہیے، کوشش
کرنی چاہیے. بیمار ہے تو یہ نہیں کہ پڑا ہوا ہے کہ بھائی تقدیر میں لکھا ہے شفا ملنی ہوگی تو مل جائے گی. ہو سکتا ہے کہ دعا کے ذریعے شفا ہو سکتا ہے, دوا کے ذریعے ہو, یا اور کوئی روحانی اور دیگر ذرائع اختیار کرنے سے. آدمی کو جائز ذرائع اختیار کرنے چاہیے. علم کے لیے محنت کرے, رزق کے لیے کوشش کرے, محنت کرے, یہ تمام چیزیں. تو یہ صحیح تقدیر کے ساتھ ہمارا رویہ کہلائے گا. اور باقی آخری بات یہ کہ اس کے اندر خواہ کی پھر اور بحثیں چھیڑنا, کیوں, کیا, چون و چرا, اور آگے تک اس کے اندر یہ الجھاؤ کا باعث بنتا ہے. اور اس سے پھر انسان, شیطان اور ظاہر ہے کہ موقع دیکھتا ہے تو وسوسہ اندازی کرتا ہے, ایمان کمزور ہوتا ہے. حضور علیہ السلام ایک دفعہ تشریف لائے صحابہ کے درمیان. حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں صحابہ کرام کچھ اسی طرح سے کچھ گفتگو کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور فرمایا کہ اس طرح تقدیر میں نہ الجھو, تم سے پہلی بہت سے لوگ قومیں ہلاک ہو گئی تقدیر کے معاملے میں الجھنے کی وجہ سے. تو بہرحال الجھنا نہیں چاہیے. ایک حد تک اس کو, جس حد تک انسان سمجھ سکتا ہے سمجھے, باقی اس کو اللہ رب العالمین پر چھوڑ دے تو یہی عافیت کا راستہ. بہت اچھا. اچھا, نظر بد کے حوالے سے تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ کیا کچھ کرنا چاہیے, کس طرح پروٹیکشن ہونی چاہیے, اور یہ ہمارا ظاہر ہے روزمرہ کا معمول. اچھا, یہ فرمائیے گا کہ جادو ٹونے سے بھی تو پروٹیکشن مل سکتی ہے انسان کو. وہ کیا طریقے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو ان اذکار سے, ان چیزوں سے منسلک رکھے تاکہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو تحفظ فراہم فرمائے ان تمام چیزوں سے کہ جو اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی غلط اس کے بارے میں کوئی نظریہ یا عزم رکھتا ہے تو اس سے بچنے کے لیے کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, سب سے بڑا وظیفہ تو اللہ رب العزت کی جانب سے ہر صاحب ایمان کو عطا کر دیا گیا ہے. رب ذوالجلال کے شیلٹر سے زیادہ کس کا اور شیلٹر ہو سکتا ہے, اور وہ اس نے اپنے قرآن اور نماز کے ذریعے سے صاحب ایمان کو دیا. کوئی شخص اگر 5 وقت کا باجماعت نمازی ہے اور قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت اور اس کی تفہیم اس کے معمول میں داخل ہے تو وہ اس کی تعلیم, اس کی تفہیم اور اس کی جو تلاوت ہے وہ اسے خود ہی اس قسم کے تصورات اور نظریات سے دور کر دے. جیسے مفتی اکمل صاحب اکثر اس بات کی جانب رغبت دیتے ہیں کہ علم کی جانب قرآن ہم سے کہتا کیا ہے, اس کا تعلیم کیا ہے, اس کی تفہیم کیا ہے, مقاصد کیا ہیں قرآن کے. اس کے ذریعے سے جب اللہ رب العزت کی بارگاہ کی تقدیر پر جو رشتہ اور تعلق ہے وہ مضبوط ہوگا, رب پر توکل قائم ہوگا, تو پھر یہ خود بخود جتنے بھی قسم کے باطل تصورات ہمارے ذہنوں میں پیدا ہوں گے وہ سارے کے سارے ٹوٹتے جائیں گے. یہ ہوتا ہی وہاں ہے کہ جہاں پر جہالت جو ہے اپنا پڑاؤ ڈال لیتی ہے, اور اس جہالت کی وجہ سے ہی انسان جو ہے مختلف تصورات اور نظریات کو اپنے اوپر غالب کرتا ہے. تو قرآن کی تلاوت اور نماز کی باجماعت جو پابندی ہے انشاءاللہ ہر قسم کے باطل حملے سے ایک صاحب ایمان کو محفوظ رکھتی ہے. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص یہ جو بدشگونی کے حوالے سے جب حضور نے اس کی زجر و توبیخ کے لیے اسے شرک کے ساتھ تعبیر فرمایا نا, تو اس وقت صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر کسی کے ذہن میں پیدا ہو جائے کوئی خیال اس طرح کا آ جائے, چونکہ انسان جو ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے. تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی خوبصورت دعا ارشاد فرمایا اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک. فرمایا کہ ان کلمات کو اپنی زبان پر جاری کر لیا کرو, اپنے کام میں لگ جایا کرو, اللہ رب العزت تمہاری مدد اور نصرت فرمائے. اس کا ترجمہ بھی اگر آپ پیش کر دیں تو ہمارے ناظرین کے لیے جیسا کہ کہا کہ یہ کسی قسم کا کوئی نقصان جو ہے بدشگونی کے طور پر نہیں ہے سوائے یہ کہ جس شے کے ذریعے سے اللہ رب العزت نقصان دینا چاہے. کوئی خیر نہیں ہے سوائے تیری بارگاہ سے خیر ملنے کے, اور تیرے علاوہ جو ہے کوئی عبادت کے لائق نہیں. کیا کہنا, سبحان اللہ. اچھا, اب کنکلوژن کی طرف آ رہے ہیں, چونکہ موضوع آج جادو ٹونا ہے. تو حضرت یہ توہم پرستی سے ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ انسان بدظن بھی ہو جاتا ہے اپنے ان قریبی لوگوں سے جن سے بہت اچھے مراسم ہوتے ہیں. تو ان چیزوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے, اور ان چیزوں سے بچ کر انسان کتنی اچھی زندگی گزار سکتا ہے؟ دیکھیں, اول رہنمائی جو ہے نا وہ ہمارا ذہن ہمیں دیتا ہے. اول رہنمائی, کیونکہ آدمی بیٹھے بیٹھے سوچ رہا ہوتا تو ذہن سے رہنمائی ملتی ہے. اس کا مطلب پہلے ذہن کو ایک رہنما چاہیے, اور وہ رہنما کون ہے؟ قرآن و حدیث کی تعلیم. سبحان اللہ. وہ ہے علماء کی صحبت میں رہ کے ان کے اچھے کلمات کو ذہن میں محفوظ رکھنا, اچھی تحاریر کو پڑھنا جن میں اچھی باتیں لکھی ہوں, مستند باتیں ہوں, ان کو ذہن میں محفوظ کر لینا. پھر آپ بیٹھے ہوں گے, کوئی غلط خیال آئے گا بھی, پروٹیکشن یہاں سے ملے گی آپ کو. بالکل. پہلی بات تو یہ کہ ہمارے ذہن کے اندر ذہنی خالی ہوتا ہے. اچھا, ذہن خالی ہوتا ہے, پھر ہم جاتے ہیں باہر رہنمائی کے لیے. پھر وہی ہمارا ایک جو فرضی کردار ہے پپو پان والا, وہ وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں, وہ ایک ادھر گلوری یہاں رکھی ہے, ایک یہاں رکھی ہوئی, اور بیچ میں ایک پیک پھینک کر, اور دروازہ بند ہے, منہ کھلے تو یاجوج ماجوج باہر نکل آئے. وہ اس میں منہ ٹیڑھا کر کے نا پھر وہ بتاتا ہے وہ تقدیر کے مسائل کے کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں, اور کس کی نحوست ہے کس کی نہیں. یا پھر وہ گھر کی عورتوں سے ڈسکس کرتے ہیں بعض اوقات. وہ زنانہ جو مرد ہوتے ہیں, ایک تو غلط مفہوم میں جاتا ہے, وہ زنانہ مرد میں ان کو کہتا ہوں جو عورتوں کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرتے رہتے ہیں, وہ باہر نہیں نکلتے, وہ عورتوں کے درمیان رہ کے باتیں کرتے ہیں. ان کا ذہن بھی لیڈیز مائنڈ ہو جاتا ہے بالکل بھی نا. پھر وہ اسی طرح پھپھو نے کیا ہوگا, فلاں نے کیا ہوگا.
تو اب جب آپ ان لوگوں سے گائیڈ لائن لیں گے، علماء سے رجوع نہیں کریں گے، لازم بات ہے وہ اپنے ذہنی سطح کے مطابق اور اپنے عرف اور ماحول کے مطابق آپ کو رہنمائی فراہم کریں گے، جس کو رہنمائی کہنا ہی غلط ہے، وہ اصل میں گمراہی ہے۔ تیسری چیز پھر وہی آفس، اسکول، کالج وغیرہ، کینٹین میں بیٹھ کے یا آفس ٹیبل پہ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہوئے پوچھ رہے ہیں ایک دوسرے سے، وہ سب۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ تعلیم کس سے حاصل کریں، وہ یعنی علماء، مستند علماء ہونے چاہیے۔ یوں نہیں کہ یوٹیوب پہ بیٹھ گئے، ایک ہاتھ میں قرآن ایک ہاتھ میں بخاری لے کے چورن بیچ رہا ہے کوئی آدمی، اور آپ نے اس کے پیچھے چل پڑے، ایک سے ایک فنٹر بیٹھا ہوا ہے یوٹیوب کے اوپر جو قابل اعتماد نہیں ہے۔ نیچے آپ دیکھیں، دیکھنے والے ملینز میں آپ کو نظر آئیں گے، لیکن وہی ہوں گے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ کوئی کام عمل کی بات تو بولے گا نہیں، تقریب ہے سب کچھ بس، اور یہ ایسی باتیں ہیں وہ سنتے رہیں گے لوگ، ان کو ملینز نہ دیکھیں۔ آپ یہ دیکھیں مستند عالم دین کون ہے، اس سے رجوع کریں، اس کی تعلیم کو ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ نہ تمام پرستی رہے گی، نہ یہ جادو ٹونے کے اثرات آپ کو ڈسٹرب کرتے رہیں گے، اور دیگر چیزیں بھی، سب نقصانات سے آپ بچ جائیں گے۔ لیکن جب آپ ان چیزوں سے ہٹتے ہیں تو ہر ایک آپ کو پھر اپنی مرضی کے مطابق مشورے دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، اور خود پھر آپ کی قوت فیصلہ ناکام ہو جاتی ہے کہ میں کس کو اختیار کروں کس کو نہیں، غلط اختیار کرتے ہیں اور تباہ ہوتے ہیں۔ صحیح فرمایا آپ نے۔ اچھا حضرت، اتنا کچھ کہا گیا ہے اور کہا جاتا ہے، اس کے باوجود جب ہم نارمل زندگی میں ہوتے ہیں تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، خدا نہ خواستہ مشیت ایزدی کے تحت اگر کوئی آزمائش آتی ہے تو پھر بھی علماء حضرات سے رجوع نہیں کیا جاتا بلکہ عاملین کو ڈھونڈا جاتا ہے۔ یہ کیا ایک سلسلہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے معاشرے میں جس طرح کا عام طور پر لوگوں کو رجحان نظر آتا ہے تو بس اسی کے تابع ہو کر لوگ اپنے ذہن کو اسی طرف لے جاتے ہیں اور پھر وہی ایسے لوگوں کو تلاش کرتے ہیں۔ دوسری ایک اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ علماء کی طرف جب جاتے ہیں تو ظاہر ہے پورے ایک وہ صحیح پروسیس کے ذریعے سے انسان کو راہ ہدایت کی طرف لانے کی کوشش فرماتے ہیں۔ عاملین کے بارے میں یہ تصور ہے کہ یہ چٹکی بجا کے فٹافٹ بتا دیں گے، علماء ذرا اس میں پورا پروسیس بتائیں گے، وہ کوئی کورس بتائیں گے کہ شریعت آپ کورس کریں۔ 6 مہینے کا ہے بھائی آپ کا علاج؟ جی، کم از کم 6 مہینے ہے، 2 مہینے کا کورس ہے، یعنی شریعت کے ذریعے وہ علاج کریں گے یا رہنمائی اور نمازوں کی پابندی بتائیں گے۔ حتیٰ کہ ایک شخص کو کسی عالم دین نے وظیفہ بتایا کہ یہ چیز آپ نے پڑھنی ہے نماز کے بعد، تو انہوں نے کہا یہ نماز والا وظیفہ نہیں، کوئی ایسا بتائیں نا کہ وہ نماز سے ہٹ کرو، کیونکہ ہاں نماز کے ساتھ اگر پڑھنا ہو تو پھر نماز بھی پڑھنی پڑے گی مجھے، آپ ایسا بتائیں کہ بیچ میں اس میں نماز نہ آتی ہو اور بغیر اس کے میں کہیں بھی ہوں ہوٹل وغیرہ پہ تو پڑھتا رہوں میں۔ تو یہ لوگوں کا ذہن ہے، اس وجہ سے بس شارٹ کٹ کی وجہ سے لوگ اس طرف جا رہے ہیں۔ تو بہرحال ہمیں وہی مفتی صاحب والی بات کہ مستند چیز تلاش کریں، اچھی چیز تلاش کریں، نہ کہ ہم خواہ محض جو رنگا رنگیل دنیا دکھا رہی ہے اس کی طرف، جس کا بڑا بورڈ دیکھ لیا اسی کے چلے گئے آستانے بھائی، جی بالکل یہی بتائے گا صحیح۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ادا کروں گا مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا۔ قبلہ مفتی محمد اسماعیل حسین نورانی صاحب، علامہ اکرام حسین القادری صاحب، بہت عمدہ کلام فرمایا آپ نے۔ اللہ کرے کہ جو کچھ ہم نے سنا ہے ہمارے ناظرین تک پہنچ جائے، توہمات سے وہ باہر نکل آئیں، لوگوں سے بدظن ہونے سے باہر نکل آئیں، اور اللہ اور اس کے احکامات پر اور حضور علیہ السلام کی احادیث پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بہتر بنائیں۔ قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب ہمارے اگلے سیگمنٹ میں بھی نعت ہی نعت میں ہمارے ساتھ ہوں گے۔ دونوں حضرات کی آمد کا میں شکریہ ادا کروں گا۔ آج ہم سکندر لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں۔ آپ 1918 میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے اور وہیں اپنی ابتدائی زندگی اور جوانی کے دور بھی گزارا۔ اس کے بعد آپ مائیگریٹ کر کے پاکستان تشریف لائے اور پھر تا دم مرگ جو ہے کراچی ہی میں آپ کی سکونت رہی۔ آپ ابتدائی دور سے دینی محافل سے آپ کا ایک تعلق رہا اور وہاں شرکت رہی، اسی وجہ سے ماحول کے اثرات آپ کی شخصیت پر ہوئے اور آپ نعت خوانی کی طرف آئے، نعت گوئی کی طرف آئے۔ پھر آپ نے نعت کے حوالے سے بہت کام کیا اور اس میں آپ کے اساتذہ میں جو ہیں حضرت بہزاد لکھنوی آتے ہیں کہ جو بہت عمدہ شاعر تھے، اور آپ کی جو کتابیں ہیں اس کی بھی ایک طویل فہرست ہے۔ سحاب رحمت ہے، ممدوح کائنات ہے، قاسم خلد ہے، سید المرسلین ہے، گلستان ثنا ہے، ارمغان حرم ہے، نعت حبیب ہے، سفینہ دل، تسکین روح، سراج منیرہ، امام القبلتین، مختار کونین، میخانہ عرفان اور دیگر آپ کے جو مجموعہ کلام ہیں وہ بہت زیادہ معروف ہیں۔ اور آپ کی مشہور و معروف نعتوں میں روح بدر الدجا دیکھتے رہ گئے، میرے دل میں ہے یاد محمد، اور فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کے بادل ان لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں۔ آپ کا انتقال سن 1991 میں بعض تذکرہ نگاروں کے نزدیک اور بعض کے نزدیک 1993 میں ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آج انہی کے کلام سے انتخاب الحمدللہ پیش کیا گیا ابتدا سے اب تک، اور نعت ہی نعت میں بھی انشاءاللہ انہی کا کلام شامل رہے گا۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔